دیکھیں میرے بھائیوں، پہلے تو میں کیٹاگوریکلی آپ کو بتا دوں، مکافات عمل کا جو ایشو ہے، یعنی دنیا میں کسی چیز کا اللہ کی طرف سے بدلہ ملنا، آخرت میں تو ظاہر ہے ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، کفر کرو گے، تو بے شک اللہ تعالی غنی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ جو مرضی کرتے رہو۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اپنے بندوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں کہ کوئی اس کا ناشکرہ بنے، اس کا کفر کرے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہو تو یہی وہ پسند کرتا ہے۔ پورا دین شکر گزاری ہے نا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کے کاموں میں لگائی جائیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ ہے وہ کانٹے کی بات، کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ایک بات پتہ چل گئی کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ اس نے نہیں اٹھانا۔ خواہ کوئی پیر آپ کو یہ لارا لگائے ہوئے ہے کہ میں بوجھ شیئر کر لوں گا، تو وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے۔ اور خواہ کوئی برا آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کا بوجھ میری اولاد اٹھا لے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، نعوذ باللہ۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اس لیے کہ قیامت والے دن یہ پورے کا پورا بوجھ اٹھائیں گے ان برے اعمال کا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی جو گمراہی کے پیشوا ہیں، جنہوں نے لوگوں کو گمراہی کے اوپر چلایا ہے، ان لوگوں کا وبال جو ہے نا وہ پیشوا بھی اٹھائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ نہیں ہوگا، ان پہ اپنا بوجھ ہوگا، لیکن دوسروں پر ڈبل ہو جائے گا۔ جس طرح کہ سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دگنا عذاب دے۔ تو یعنی وہ خود بھی آگ میں ہوں گے، وہ کہیں گے ان کو ڈبل دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ جن کے لیے یہاں پہ دنیا میں لوگوں سے لڑا کرتے تھے، جن کو چندے کھلایا کرتے تھے، جن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، قیامت والے دن کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ تو یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں گمراہی کو عام کیا تو وہ جتنے فالوورز ہیں ان کا وبال بھی اٹھائے گا کمبائنڈ فارم میں، اور فالوورز کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ مکافات عمل اس اعتبار سے ہوگا کہ انہوں نے وہ بوجھ اٹھانا ہے۔ اب رہا آخرت کے اندر مکافات عمل کا ایشو، تو یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ ڈسکس ہوا ہے۔ کلائمیکس اس کا سورۃ الزلزال ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے، خیر کا کام، قیامت والے دن وہ اس کے سامنے لے آیا جائے گا، اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے وہ بھی نہیں بچے گا، وہ بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ اب رہا دنیا میں مکافات عمل، بدلہ ملنا، اس کا نتیجہ ملنا برے اعمال کا، تو یہ پاسبل ہے۔ اچھے اعمال کا بھی مکافات عمل دنیا میں ہو سکتا ہے،
کسی شخص کے حق کے اندر. کافروں کے لیے تو ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ کافروں کو دنیا میں ان کے نیک اعمالوں کا اجر مل جائے گا. مشہوری کی شکل میں مدر ٹریسا نے بہت نیکی کے کام کیے ہیں, دنیا میں امن کا نوبل پرائز بھی اسے ہیومینٹی کا مل گیا, تو بس یہ اس کے لیے اجر ہو گیا. آخرت اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ توحید کا, رسالت کا, آخرت کا درست ہوگا. دنیا کے اندر جو مکافات عمل والا معاملہ ہے یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ایون قرآن حکیم میں درجنوں جگہ پہ آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام, ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں انہیں عذاب دکھا دیں, ان کے اوپر عذاب ہوتا ہوا آپ کو, چاہے ہم آپ کو فوت کر دیں اور آپ کے بعد ان کو عذاب دیں, الٹیمیٹلی ان پہ عذاب آنا ہے. تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ یہ جو ہم کفار مکہ سے عذاب کے وعدے کر رہے ہیں, کچھ کا پھر آپ کی زندگی میں دکھا دیا گیا, کچھ کا بعد میں ہوا, اور رومنز اور پرشینز کا انجام تو پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس وقت کسی کے اوپر کوئی حکم جاری کرے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مکافات عمل دنیا کے اندر کسی کے اوپر ہوا ہے, اس کا فیصلہ آج کی ڈیٹ میں کرنا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے.